وصحبہ وعلی بیتہ وبارک وسلم۔ نہایت ہی ادب الاحترام سامعین، بحمد اللہ تعالی رمضان المبارک میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میرے ذہن میں قدرتی طور پہ چند ہارٹ ٹچنگ 2-3 واقعے ہیں جو میں آپ کو بیان کرنے کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کافی دیر سے میرے دل پہ وارد ہو رہے تھے۔ ان میں سے بہت اہم واقعہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جن پر زبور نازل ہوئی اور ہر شے ان کے ساتھ تسبیح، پہاڑ، پتھر، درخت، حجر، شجر، پرند چرند، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ہر شے ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتی تھی۔ تو حضرات محترم، میرے ایک بزرگوں نے کہا کہ اللہ رب نے وہی فرمائی کہ میرے داؤد میرا شکر ادا کر۔ میں خود سوچتا ہوں کہ صاحب کتاب نبی جن پر زبور نازل ہوئی، لحن داؤدی کون نہیں جانتا کہ جب وہ تلاوت فرماتے تو ہر شے ان کے ساتھ جھومتی، اور جنت میں بھی وہ تلاوت فرمائیں گے۔ حضرات محترم، ان کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ میں نے سوچا کہ ان کے دل میں خیال تو ضرور آتا ہوگا کہ صاحب کتاب نبی اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ سوچتے رہے ہوں گے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ آخر میں انہوں نے یہی کہا سوچتے سوچتے کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ تو جواب آیا کہ ہاں میرے داؤد، اب تم نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عظمت پر قربان، اسی سے میں نے ایک اور واقعہ بزرگوں سے سنا۔ میں دوبارہ ان کے پاس سے جا کے دہراتا ہوں۔ بہت ایجڈ بزرگ ہیں، 100 سال کے قریب ان کی عمر ہے، اپنی زندگی کے واقعہ سناتے ہیں، آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ باپ بیٹا حج کرنے کے لیے گئے، تو جب کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب یہ تلبیہ پڑھنے لگے تو آگے سے آواز آئی لا لبیک ولا سعدیک۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا جان آپ آواز سن رہے؟ کہا ہاں بیٹا میں تو 40 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں۔ ہم تو پھر ابا جان پھر حج کرنے آگے سے جو جواب دیا بس سونے سے لکھنے میں وہی رہے جو آراست میں پرونے والا۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا مجھے اس سے کوئی بڑا در بتا دے جس در پہ میں چلا جاؤں۔ جب اس سے بڑا کوئی در ہی نہیں تو میں اس در پہ کیوں نہ ہوں بار بار۔ تو پھر ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی ہاں میرے بندے، اب میں نے تیرے پچھلے 40 سال کے بھی جو ہے قبول فرما دی۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک اور بزرگ، میں پوچھتا رہتا ہوں اپنے بزرگوں سے، بہت جو میرے نمازی ساتھی ہوتے ہیں نا، فارغ ہوتے ہیں، وڈیرے جو 100 سال 104 سال جن کی عمریں ہیں، کسی کی 80 سال ہے، کسی کی 82 سال ہے، جن میں بابا ارشد صاحب ہیں جن سے میں بہت سارے ان کی زندگی سے بڑے فائدہ حاصل کیے ہیں۔
بابا نعمت صاحب ہیں جنہوں نے یہ واقعہ اپنے رشتے دار کا بیان کیا. بڑا آپ کو لطف آئے گا سن کے. فرماتے ہیں میرے ایک عزیز حج کرنے پیدل جب جاتے تھے لوگ، اس وقت حج کرنے گئے تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے کس سہارے پہ چھوڑ جائے، پتہ نہیں تو نے واپس آنا کہ نہیں آنا، مجھے بھی ساتھ لے چل. اس کو بھی ساتھ لے گئے. راستے میں جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے لگے تو ان کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی. بڑا ہارٹ ٹچنگ واقعہ. جب ولادت ہوئی تو ان کی بیوی کا وصال ہو گیا. اب کہنے لگے کہ میں اس کو کہاں لے کے ساتھ جاؤں گا. بیوی کو لٹایا اور اس کے پستان پہ اپنے بیٹے کو ڈال دیا اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی. ایک عرصہ گزر گیا. جب واپس آئے مکہ مکرمہ کی طرف تو راستے میں جہاں بیوی چھوڑی تھی وہاں کہتے ہیں چلو دیکھ لینے میں کیا حرج ہے. تو دیکھنے گئے تو باقی سارا کچھ گل سڑ چکا تھا. بیوی سوکھ چکی تھی، اس کی لاش سوکھ چکی تھی، لیکن وہ پستان جو اس کے بیٹے پیتے تھے وہ پستان اسی طرح صحیح سلامت تھا. اللہ جس کو رکھے، اللہ کون اس کو چکھے. وہ بیٹا بھی، اس کے بال بھی بڑے ہوئے تھے، اس کے ناخن بڑے ہوئے تھے اور وہ زندہ و سلامت تھا جو اسے واپس لے کر آئے. بارکم اللہ فیکم وعلیکم. آگے چلتے ہیں حدیث پاک کی طرف. رمضان المبارک میں حدیث پاک سے فیض، جہاں قرآن پاک سے فیض حاصل کرنے ہیں آپ لوگ، وہاں بحمد اللہ تعالی ابھی آپ کے سامنے میں حدیث پاک بیان کرتا ہوں. آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے اس میں شیرینی ہے، اس میں مٹھاس ہے، اس میں لطف ہے، اس میں عزت ہے، اس میں عظمت ہے، اس میں بلندیاں ہیں. حضرات محترم اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے چل کے آنے والے، فیض نبوت، قرب نبوت پانے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان من اہل بیتی، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے دن ہمیں اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عطا فرمایا. پہلے میں عربوں کے لیے میرے سامنے عربی لباس میں لکی پرنس صاحب موجود ہیں، ان کی نظر کرتا ہوں. ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزكة لبن
أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ومن خفف عن ملوكه فيه غفر الله له وعاتقه من النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وعاتق كل سائر. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة تزخرف لرمضان من رأس الحول إلى حول كامل. قال فإذا كان أول يوم من رمضان أبات ريح تحت العرش من ورق الجنة على الحور العين، فيقولنا يا رب اجعل لنا من عبادك أزواجا تكر بهم أعيننا وتكر أعينهم بنا. رواه البيهقي. الأحاديث الثلاثة في شعب الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغفر لأمتي في آخر ليلة في رمضان. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. یا اہل العزم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے دن ہمیں اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. فرمایا اے لوگو، رمضان کا مہینہ آ گیا، میرے سارے ساتھیوں، تیسرا دن گزرنے والا ہے، رمضان مبارک. قد جاءکم رمضان المبارک، قد جاءکم رمضان مبارک، قد جاءکم رمضان مبارک. ایھا العرب والعجم، جاء رمضان، جاء رمضان، جاء رمضان. اہلا وسہلا رمضان المبارک، اہلا وسہلا کل الصائمین، کل الصائم، اہلا وسہلا کل سخین وکل غنی فی رمضان. فرمایا اے لوگو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ بڑا مہینہ ہے، با برکت مہینہ ہے. اس میں ایک رات، کیا فرمایا؟ شہر عظیم، عظیم مہینہ، شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے، با برکت. اس میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کی ہیں اور رات کی عبادت کو نفل قرار دیا ہے. رات کو عبادت کرنا نفل ہے. جو شخص کسی نیک کام کے ذریعے اس میں اللہ کا قرب حاصل کرے، نفلی عبادت کرے، تو وہ ایسا ہے کہ اس نے اور مہینوں کا فرض ادا کیا. اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور جو اس میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے کہ دوسرے مہینوں کے 70 فرائض ادا کیے. وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. وہ غمخواری و ہمدردی کا مہینہ ہے، فقیروں اور مسکینوں سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے. اس میں مومن کا رزق زیادہ کیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو یہ اس کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے رہائی کا سبب ہوگا، اور اس کو روزہ دار ہی کی مانند ثواب دیا جائے گا، اجر ہوگا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. روزے دار کا روزہ افطار کروانے والے کو
روزے دار کے برابر ثواب ہوگا اور روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سب اس قابل نہیں کہ کسی کو روزہ افطار کرانے کے لیے کوئی چیز پائیں، تو پھر یہ ثواب کیسے حاصل کریں گے؟ فرمایا اگر کوئی شخص ایک گھونٹ لسی یا ایک کھجور اور یا ایک پانی ہی سے کسی کا پانی کے گھونٹ سے ہی کسی کا روزہ افطار کراوے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا فرمائیں گے، اور یہ شخص روزہ دار کا پیٹ بھر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا، اس طرح کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ بخشش اور آخری عشرہ دوزخ سے نجات ہے، اور جو شخص اس میں کسی لونڈی غلام کا بوجھ ہلکا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو آزاد کر دیتے اور ہر سائل کا سوال پورا کرتے، یعنی دوسرے مہینوں سے زیادہ سخاوت کرتے۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کانا اجمل الناس، حضور سارے انسانوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ کانا اشجع الناس، حضور سارے لوگوں سے زیادہ بہادر تھے۔ کانا اجود الناس، حضور سارے لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ اور سنیں، حضور عام دنوں میں بھی بہت زیادہ سخاوت کرتے، لیکن جب رمضان آتا اور جبریل امین آتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت کرتے۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے اور حضور سے قرآن پاک کا دور کرتے، حضور کو قرآن پاک سناتے اور حضور سے قرآن پاک سنتے۔ ایک قرآن پاک کا دور ہوتا، اور جب اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے جس سال رخصت ہونے لگے تو اس سال جبریل امین 2 دفعہ دور کیے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ یہاں سے رخصتی کا وقت آ گیا۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء علیہ السلام کے پاس جبریل امین آتے، کسی کے پاس 1 دفعہ، کسی کے پاس 2 دفعہ، کسی کے پاس 10 دفعہ، لیکن جب تاجدار انبیاء علیہ السلام کی باری آئی تو 26,000 مرتبہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے۔ اور جب رمضان مبارک آتا تو پورا مہینہ چھٹیاں لے کر آ جاتا، اور حضور علیہ السلام تیز ہواؤں سے اس خوشی میں کہ محبوب حقیقی کا پیغمبر آیا، سارے ملائکہ کا سردار آیا اور سارے نبیوں کے سردار کے خدمت کے لیے آیا۔ سبحان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آنے پر بہشت کو آراستہ کیا جاتا ہے، سال کی ابتدا سے آئندہ سال تک سنوارا جاتا ہے۔ سو جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے پتوں پر ہوا چلتی ہے اور حور عین کے سر پر سے گزرتی ہے، بس حوریں کہتی ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمارے شوہروں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر اور ان کی آنکھیں ہمارے سبب ٹھنڈی ہوں۔ ان تینوں احادیث مبارکہ کو جو ہے شعب الایمان امام بیہقی نے روایت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ رمضان کی آخر رات میں آپ کی امت کی بخشش کی جاتی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن عمل کرنے والا جب عمل کر چکتا ہے تو اس کو پورا اجر دیا جاتا ہے۔ اس کو احمد نے روایت کیا۔ بارکم اللہ فیکم و علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق و شوق میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔